یشکر کے جاتے ہی قتیلہ تحسینہ میں اس لہجے میں بولی، تمہاری منصوبہ بندی اور بے رحمی ملکہ قتیلہ کو اچھی لگی۔ ایک عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تم میں اور ملکہ قتیلہ میں بس یہی فرق ہے کہ ملکہ قتیلہ کی مرضی کے بغیر کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تطالہ اطمینان سے بولی، میری مرضی کے بغیر بھی کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ فخریہ لہجے میں بولی، تم سمجھی نہیں، دراصل ملکہ قتیلہ کو کوئی مرد بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تطالہ صاف گوئی سے بولی، لمبے بالوں والے خوبرو نوجوان کو دیکھنے کے بعد تمہاری بات پر یقین کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ملکہ قتیلہ تمہیں یقین دلا سکتی ہے۔ تطالہ نے نظر اٹھا کر پرکشش و جاذب نظر حسینہ کو دیکھا۔ اس کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ سیاہ دمبالا آنکھوں میں ایسا روب پوشیدہ تھا کہ وہ نظر چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ برا لگا ہو تو معذرت خواہ ہوں، میں نے اپنی فطرت کا اظہار کیا تھا، ضروری نہیں کہ ہر لڑکی میری طرح سوچتی ہو۔ اس کی معذرت نے قتیلہ کے سیلابی غصے کے سامنے بند باندھ دیا تھا۔ ملکہ قتیلہ تمہاری سمجھداری کی قائل ہو گئی ہے، تطالہ ہچکچاتے ہوئے بولے، مجھے لگتا ہے تم اس گروہ کی سردارنی ہو، اگر برا نہ مانو تو یشکر مجھے بخش دو۔ ملکہ قتیلہ گروہ کی نہیں، دو قبیلوں کی سردارنی ہے، اور ملکہ قتیلہ کہلوانا پسند کرتی ہے، اور وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ ملکہ قتیلہ کا حکم نہیں مانے گا؟ تطالہ حیران رہ گئی تھی۔ قتیلہ تلخی بھرے لہجے میں انکشاف کیا، وہ خود سردار ہے، یہاں اپنے قبیلے کے قیدیوں کو چھڑانے آیا ہے۔ تطالہ ملتجی ہوئی، اگر اجازت دو تو میں اسے روکنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر الفاظ ضائع کرنے کا شوق ہے تو کر لو کوشش۔ شکریہ، تطالہ خوشی سے چہکی۔ تم اس کے نہ رکنے پر اتنی پراعتماد کیوں ہو؟ کیونکہ اس کی بیوی تم سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے اور شدت سے اس کی واپسی کی منتظر ہوگی۔ تطالہ نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، تم سے بھی خوبصورت ہے؟ ملکہ قتیلہ کو خوبصورت کہلوانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تطالہ دعوے دار ہوئی، مجھے امید ہے اس چھوکرے کو قابو کر لوں گی۔ قتیلہ طنزیہ لہجے میں بولی، خوش فہمیوں سے نکل آؤ محترمہ، اگر اس کے نزدیک تمہارے حسن کی ذرا بھی وقت ہوتی تو اریا بدن سے چہرہ نہ موڑ لیتا۔ تطالہ بے باکی سے بولی، تم سے شرما رہا ہوگا۔ ملکہ قتیلہ کو فضول تکرار کی عادت نہیں ہے، اگر اسے روک لو تو ملکہ قتیلہ جرم کا سارا خزانہ یہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تطالہ عزم سے بولی، اب تو ضرور کوشش کروں گی۔ قتیلہ نے موضوع تبدیل کیا، تمہارے جانے کے بعد محافظوں کا سردار راز فاش کر کے دھونس جما کر تم سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تطالہ نے بے شرمی سے دانت نکالے، وہ جائز اور ناجائز ہر قسم کے فائدے بغیر کسی دھونس کے اٹھا سکتا ہے۔ باقی حقیقت یہ ہے کہ میرے تینوں ہمرازوں کی زندگی کا سفر پونے ہونے والا ہے۔ جلدی میں نئے اور تگڑے محافظوں کا بندوبست کر کے ان کا پتہ کاٹ دوں گی، کیونکہ میں چراغ کو ہوا میں رکھ کر جلانے کی بے وقوفی نہیں کر سکتی۔ قتیلہ نے تلخی سے پوچھا، تم نے کہا تھا محسنوں کو دھوکہ نہیں دیتی ہو۔ تطالہ اطمینان بھرے لہجے میں انداز میں دلائل پیش کرتے ہوئے بولی، وہ محسن نہیں مطلبی ہے، باقی ان کا کام مالک کی حفاظت کرنا ہے۔ اس مقصد کہ ان کا جان کی قربانی سے دریغ کرنا غداری اور بددیانتی کے زمرے میں آئے گا، اور اتنا تو تم جانتی ہو ان کی موت ہی میری بقا کی ضامن ہے۔ قتیلہ نے معنی خیز انداز میں کہکا لگایا، تم مار نہیں کھانے والی، اگر تم میں ایک خامی نہ ہو تو ملکہ قتیلہ تم سے دوستی کر سکتی تھی۔ وہ بے باکی سے بولی، میں اسے خوبی گردانتی ہوں ملکہ، کیونکہ عورت کو قابو کر کے مرد اپنی طاقت استعمال کر سکتا ہے، تو مرد کے خلاف عورت کو اپنے ہتھیار استعمال کرنے میں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ قتیلہ تلخی سے بولی، ملکہ قتیلہ کسی مرد کی برتری تسلیم نہیں کر سکتی۔ تطالہ نے شوخی سے پوچھا، کب تک؟ جب تک ملکہ قتیلہ کے مقابلے کی سخت ہوئی لڑے گی، ورنہ مر جائے گی۔ کیا تم نے آج تک کسی سے شکست نہیں کھائی؟ تطالہ ششدر رہ گئی تھی۔ جان بوجھ کر کسی کو جیتنے کا موقع دینے کو نظر انداز کر دوں تو ہاں۔ تطالہ مستفسر ہوئی، قصدن ہارنے کی وجہ؟ وہ صاف گوئی سے بولی، جھگڑے کا اختتام ملکہ قتیلہ کی ہار میں مضمر تھا۔ جیتنے کی صورت میں کسی ایسے کو قتل کرنا پڑتا جسے ملکہ قتیلہ قتل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تطالہ معنی خیز لہجے میں مستفسر ہوئی، کہیں وہ یشکر تو نہیں تھا؟ فضول سوال۔ قتیلہ نظریں چرا گئی تھی۔ تطالہ نے کہکا لگایا، ملکہ قتیلہ برا نہ مانے تو میں کہنا چاہوں گی، یہ صرف جسمانی ہار نہیں تھی، کسی کی جان بچانے کے لیے شکست قبول نہ ظاہر کرتا ہے۔ ملکہ قتیلہ دل سے پہلے ہار چکی تھی، یہ جھوٹ ہے۔ قتیلہ نے درستی سے جھٹلایا، اس نے کئی مرتبہ ملکہ قتیلہ کی جان بچائی تھی، اور ملکہ قتیلہ احسان فراموش نہیں ہے۔ تطالہ تدبر سے بولی، انسان کے ہر عمل میں ایک توجیہ اس کی عقل کرتی ہے،
جسے وہ سب کے سامنے دہرا کر دل کی کارستانی چھپانا چاہتا ہے۔ ملکہ قتیلہ بار بار معذرت کا موقع نہیں دیا کرتی۔ قتیلہ بگڑ گئی تھی۔ اس کی تلوار کے دستے پر ہاتھ دھرتے ہی تطالع کو لرزا دیا تھا۔ اس نے صفائی سے موضوع تبدیل کیا۔ ملکہ قتیلہ اگر چاہے تو اس کے شایان شان لباس مل جائے گا، کوئی ایسا لباس جو ملکہ قتیلہ کی شمشیر زنی میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ قتیلہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے تحمل کا دامن تھاما کہ اسے بھی تطالع کی اہمیت کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ خود پسند کر لو۔ تطالع نے منقش کواڑ والی لکڑی کی وسیع الماری کی طرف اشارہ کیا۔ قتیلہ نے سر ہلاتے ہوئے الماری کی طرف بڑھی۔ الماری میں حریر، استبرق، سندس، دیباج، تیلسان، کمخاب، زربفت، خزاز اور ململ وغیرہ کے 20 لباس پڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی کوشش کے بعد اس نے سیاہ رنگ کی کھلی قمیص اور سروال پسند کی۔ الماری میں اس سے سادہ لباس موجود نہیں تھا۔ قمیص پر سفید ریشم کی کڑھائی کی گئی تھی۔ تطالع کی جانب پیٹھ موڑ کے اس نے لباس تبدیل کیا۔ سفید رنگ کا ریشمی نطاق کمر سے باندھا۔ تطالع کی ایک مہین سرخ ریشمی اوڑھنی کو قصاوہ کی جگہ باندھا اور مسیری کی طرف بڑھ گئی۔ تطالع بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو ہی وہ مسیری پر بیٹھی، تطالع نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے حسن کی تعریف کرنا تمہیں برہم تو نہیں کر دے گا؟ وہ صاف گوئی سے بولی، ملکہ قتیلہ کو ایسی تعریف ظاہر لگتی ہے جس میں ملکہ قتیلہ کی شکل و صورت کو زیر بحث لایا جائے۔ تمہیں دیکھنے سے میرا گمان تھا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی کم از کم صحرائے اعظم میں موجود نہیں ہو سکتی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود تطالع اعتراف کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ قتیلہ عجیب سے لہجے میں بولی، تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی شکل والی ملکہ قتیلہ اکیلی نہیں ہے۔ یشکر کی بیوی سردار زادی بادیہ ہو بہو ملکہ قتیلہ کی ہم شکل ہے، بلکہ رنگت میں قدرے بڑی ہوئی ہے۔ کیا؟ تطالع حیران رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے یشکر کو روکنے کی کوشش واقعی بیکار جانے والی ہے۔ قتیلہ نے کندھے اچکائے۔ ملکہ قتیلہ نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ تطالع بے نیازی سے بولی، کوئی بات نہیں۔ قتیلہ نے دماغ میں مچلنے والے سوال کو الفاظ کی شکل دی، اتنی دیر ہو گئی مگر کسی کنیز وغیرہ نے تمہارے یا جرم کی خوابگاہ کی طرف آنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسے شغل میں مصروف ہونے سے پہلے جرم کنیزوں کو خوابگاہ کی طرف آنے سے منع کر دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے تطالع نے بے حیائی سے دانت نکالے، ایسا ہی میں بھی کرتی ہوں۔ گہرا سانس لے کر قتیلہ نے غصے کو قابو کیا، ساتھ ہی اس کے دماغ میں سوچ ابھری، اگر یشکر بر وقت نہ پہنچا ہوتا تو کیا وہ کسی سے آنکھیں ملانے کے قابل ہوتی؟ یشکر کا نام اس کے دماغ میں گونجا اور وہ اسی وقت دروازے کو دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کے عقب میں قتیلہ کے ہمراہ آنے والے 3 محافظ موجود تھے۔ قتیلہ نے بے ساختہ پوچھا، کافی دیر لگا دی؟ یشکر کی نگاہیں سیاپو دوشیزہ کی جانب اٹھیں۔ فوراً ہی تطالع کی جانب رخ موڑتے ہوئے اس نے بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالا اور تفصیل بتاتا ہوا بولا، گڑی کے دونوں دروازوں پر اپنے محافظ متعین کر دیے ہیں۔ خاردہ نے اپنے آدمیوں کو سونے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اکرم اور حوریہ بنت جرم کو پڑاؤ کی طرف روانہ کر دیا ہے تاکہ اسے باپ کی موت کا پتہ نہ چلے۔ سارے غلام گڑی کے سین میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور اب رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ چلو۔ قتیلہ نے تطالع کو چلنے کا اشارہ کیا۔ جرم کی خوابگاہ میں جا کر انہوں نے لاش کو ایک کونے میں پھینکی اور مسیری پر رکھ دی۔ جرم کی لاش دیکھ کر تطالع کے چہرے پر ہلکا سا افسوس نمودار نہیں ہوا تھا۔ یشکر نے تہخانے کا دروازہ کھولا اور وہ آگے پیچھے سیڑھیاں اترتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اس سے پہلے ایک آدمی کو یشکر نے تمام غلاموں کو بلانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ جرم کا خزانہ مخنم بن فدیق کے خزانے سے کم نہیں تھا۔ خزانے کو اونٹوں پر لادنے کے لیے انہوں نے زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ رات 3 پہر بیت چکی تھی جب وہ اونٹوں کی قطار کے ساتھ گڑی کے دروازے سے نکلے۔ تمام غلام عمدہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ گھڑی سے نکلتے ہی قتیلہ یشکر کو مخاطب ہوئی، ملکہ قتیلہ آگے جا کر تمام کو تیار کرتی ہے کیونکہ ہمارا فی الفور کوچ کرنا مناسب رہے گا۔ یشکر نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ رشاکہ کی لاش دیکھ کر بنو تریت کے باسی غم و غصے میں ڈوب گئے تھے۔ پہلی فرصت میں آخری رسومات ادا کر کے انہوں نے تینوں کو دفن کر دیا۔ امریل اتنا جذباتی ہو رہا تھا کہ فوری طور پر بنو نوفل پر حملہ بولنا چاہتا تھا، حالانکہ رشاکہ کے ساتھ سب سے زیادہ اسی کی تو میں چلتی رہتی تھی۔ منکر نے حتمی انداز میں بولا، ملکہ قتیلہ کی آمد سے پہلے اس قسم کا کوئی اقدام مناسب نہیں ہوگا۔ یوں بھی بنو نوفل کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے خلاف بنو تریت کی لشکر کشی خودکشی کے مترادف ہوگی۔ امریل جذباتی لہجے میں بولا، تو کیا رشاکہ کی موت کو حادثہ سمجھنا چاہیے؟ منکر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اس کا فیصلہ سردارنی کرے گی۔ امریل خفگی سے بولا، وہ تمہیں چچا جان کہتی تھی۔ منکر گلوگیر ہوا، امریل، چند دن صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا قتل معاف کر دیا ہے۔
ملکان بولا، منکر ٹھیک کہہ رہا ہے امریل، ہمیں حوصلے اور سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ ملکہ قتیلہ کی موجودگی بہت ضروری ہے، اور پھر یشکر بھی ہے۔ امریل نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ بادیہ اور عریسہ کو انہوں نے قتیلہ کے خیمے میں ٹھہرا دیا تھا۔ قتیلہ کی ماجی کی اہمیت ان کی نظر سے اوجھل نہیں تھی۔ بادیہ کو پہلی بار دیکھنے والے تو دنگ رہ گئے تھے۔ بادیہ سارا راستہ روتی آئی تھی اور اس وقت بھی عریسہ کی گود میں سر رکھے بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عریسہ نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، بس کرو عریسہ کی جان، کب تک روتی رہو گی؟ وہ سسکی، قبیلے والے اغلب اور مروان بھائی کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عریسہ نے اسے سمجھایا، موت تو اٹل حقیقت ہے بیٹی، دیوتاؤں کی مرضی سے تو انکار ممکن نہیں ہے نا۔ بادیہ متفکر ہوئی، ماں جی، رشاکا کتنی پیاری تھی، یشکر سوچے گا نہیں کہ اس کے سردار زادی نے اپنی سوگن کو راستے سے ہٹا دیا۔ چوپ، ایسا نہیں سوچتے، عریسہ نے شفقت سے ڈانٹا، رشاکا بہت پیاری تھی اور اس نے اپنی جان دے کر ہمیں بچا لیا۔ وہ میری بزدلی کی وجہ سے مری ہے ماں جی۔ بادیہ سارا الزام اپنے سر لیے پڑی تھی۔ اگر موقع ملا تو کیا تم رشاکا کے لیے ڈھال نہ بنتی؟ بادیہ کراہی، شاید نہیں۔ عریسہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، یقیناً ہاں، میری بیٹی بہت بہادر اور ہمت والی ہے۔ بادیہ نے نفی میں سر ہی لایا، آپ کی بیٹی ملکہ قتیلہ ایسی ہو سکتی ہے، میں نہیں ماں جی۔ خیمے کے دروازے سے منکر کی اجازت مانگنے کی آواز آئی۔ عریسہ کے آ جاؤ کہنے پر وہ اندر داخل ہوا۔ ملکہ قتیلہ کی ماں جی اور سردارزادی بادیہ کی دوپہر سلامتی والی ہو۔ تم پر بھی عزا کی برکتیں ہوں، عریسہ نے جوابی سلام کہا۔ مخبر خوشخبری لایا ہے کہ ملکہ قتیلہ اور سردار یشکر واپس آ رہے ہیں۔ گھڑی برباد وہ بنو ترید میں ہوں گے۔ قافلوں کو لوٹنے کے لیے ان کے نقل و حرکت کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا تھا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے دور دور تک اپنے مخبر پھیلائے ہوئے تھے۔ ایسا ہی ایک مخبر اپنے قافلے کو دیکھ کر پیش کی اطلاع دینے چلا آیا تھا۔ بادیہ تڑپ کر عریسہ کی گود سے نکلی۔ کتنی دیر میں پہنچیں گے چچا جان؟ آنکھوں کو اوڑھنی سے صاف کرتے ہوئے بےتابی سے مستفسر ہوئی۔ منکر بولا۔ مخبر نے انہیں منزل بھر دور دیکھا اور پہچانتے ہی اطلاع دینے دوڑ پڑا۔ امید ہے یہاں پہنچنے میں گھڑی دو گھڑی سے زیادہ نہیں لگائیں گے۔ ماں جی، میں ان کے استقبال کے لیے جا رہی ہوں۔ پاؤں میں جوتی ڈال کر وہ بے صبری سے کھڑی ہو گئی تھی۔ عریسہ شفقت سے مسکرائی، جاؤ بیٹا، اور بادیہ ہوا کے جھونکے کی طرح خیمے سے نکل گئی۔ اہل بنو جساسہ سخت مشکل میں گرفتار تھے۔ انہیں بادیہ وغیرہ کی فکر کے ساتھ آنے والے لمحات کی سنگینی خوف میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ بنو جساسہ کے مضافات میں گھومنے والے بنو نوفل کے جاسوس انہیں باور کرا رہے تھے کہ وہ قید میں ہے۔ ان کی سمجھ میں کوئی بہتر تجویز نہیں آ رہی تھی۔ شریم کو سب سے زیادہ فکر اپنی بیٹیوں کی تھی، اور پھر کوئی مناسب تجویز سوچنے سے پہلے مکروہ صورت قرظم بن جدن سواروں کی ٹولی کے ساتھ ان کے سامنے تھا۔ 15 گھڑ سوار نہایت ٹھسے اور تمتراک کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے تھے۔ قرظم بن جدن نے گھوڑے سے اتر کر زبان کھولی، شریم بن سمامہ، ہم جواب لینے آئے ہیں۔ اس کے ساتھی بھی نیچے اتر آئے تھے۔ شریم غصے پر قابو پاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، میرا جواب تم پچھلی باری پر ساتھ لے گئے تھے۔ قرظم استہزائیہ لہجے میں بولا، وہ جواب نہیں، انکار تھا۔ شریم بن یازی سے بولا، میرے پاس اب بھی وہی جواب ہے۔ قرظم مکروہ انداز میں گویا ہوا، سنا ہے اہل سمامہ کی عورتیں حسن و خوبصورتی کے اعلیٰ معیار پر ہمیشہ پورا اترتی ہیں، اور سردارزادی بادیہ کی چچا زاد بہنیں وطینہ اور سلمہ بھی لاجواب ہیں۔ شریم کا پارا بلند ہوا، تم حد سے بڑھ رہے ہو قرظم۔ میرا حد سے بڑھنا تمہیں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اہل بنو جساسہ وطینہ بنت شریم کی دردناک چیخیں سن رہے ہوں گے۔ میں سردار شماس بن جزا سے ہر قسم کا اختیار لے کر آیا ہوا ہوں، اور یاد رکھنا میرے ساتھ موجود 15 جنگجو بھی شہد کی مشقوں سے ضرور بہرہ مند ہوں گے، مطلب وطینہ اور سلمہ سے ہیز اٹھائیں گے۔ شریم بمشکل غصے پر قابو پاتا ہوا تحمل سے بولا، تم اپنی ناکامیوں کو ہمارے کھاتے میں نہ ڈالو۔ اگر بادیہ اور یشکر یہاں موجود ہیں تو تمہیں انہیں ساتھ لے جا سکتے ہو، ورنہ انہیں ڈھونڈنا تمہارا ذاتی مسئلہ ہے۔ قرظم نے اپنے گندے منہ سے غلیظ الفاظ اگلے، تم نہ بتاؤ، میں وطینہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ سنا ہے اسے عقب سے دیکھنے پر ابلغ گھوڑی کا گمان ہوتا ہے، اور سامنے سے دیکھے تو مہ کامل کی جید ہوتی ہے، نہ جانے بغیر لباس کے۔ اوہ! وہ فکرہ پورا نہیں کر پایا تھا کہ شریم کے پہلو میں کھڑے مالک بن شیبہ کی تلوار اس کے نرخرے سے پار ہو گئی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے تمام ہکا بکا رہ گئے تھے۔ قرظم گلے پر ہاتھ رکھے اذیت سے پھڑک رہا تھا۔ شریم کی غیظ و غضب میں ڈوبی آواز ابھری، کوئی بچ کر نہ جانے پائے۔ بنو جساسہ کے تیش میں بھرے جوان تلواریں بے نیام کرتے ہی بنو نوفل کے سواروں پر ٹوٹ پڑے تھے۔
اہل بنو نوفل کے گمان میں بھی یہ صورتحال نہیں تھی۔ وہ برتری کے ذوم میں تھے اور جانتے تھے کہ بنو جساسہ والے ایسی کسی بھی حرکت سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں گے کہ بنو نوفل کے سواروں کو نقصان پہنچانا ان کے بچے کچے لوگوں کا صفایا کر سکتا تھا۔ ان کا یقین رائے گا نہ جاتا اگر کرزم وطینہ بنت شریم کے بارے میں واہیات گفتگو نہ کرتا۔ اس احمق کے پاس وطینہ کے حسن و شباب کی معلومات تو تھی، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے شوہر مالک بن شیبہ کو کتنی عزیز ہے۔ مالک نے غصے میں ہوش و حواس سے کام لینے کے بجائے جوش و غیرت کو مقدم رکھا تھا، اور کرزم کی موت کے بعد ان کے پاس صرف لڑ مرنے کا انتخاب ہی باقی رہا تھا۔ لڑائی نے زیادہ طول نہیں کھینچا تھا، کیونکہ بنو جساسہ کے غصے میں ابلتے 30-35 جوانوں کے سامنے 14 آدمیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بنو جساسہ کے صرف 2 جوان زخمی ہوئے تھے۔ اہل بنو نوفل کے خاتمے کے ساتھ شریم نے فی الفور تیاری کا حکم دے دیا۔ ہم بغیر وقت ضائع کیے بنو تریاد کی طرف کوچ کریں گے۔ کسی کو اعتراض؟ کوئی اعتراض نہیں۔ جواب ان کی توقع کے مطابق آیا تھا۔ مالک 3-4 جوانوں کو لے کر مشرقی جانب بنو نوفل کے جاسوسوں کی خبر لو، جو نظر آئے ختم کر دو۔ جی چچا جان، کہہ کر مالک 3 جوانوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا بنو نوفل کے گھوڑوں کی طرف بڑھ گیا۔ باقی تمام بھی تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ضروری سامان سمیٹنے لگے۔ غیر ضروری اور بھاری سامان انہوں نے وہیں چھوڑ کر جانا تھا۔ وہ گھڑی بھر بعد جانے کو تیار تھے۔ اونٹوں اور گھوڑوں کے علاوہ تمام مویشیوں کو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا تھا کہ مویشی ان کی تیزی سے حرکت کرنے میں رکاوٹ ڈالتے۔ اغلب مروان اور رشاقہ وغیرہ سے شریم کو بنو تریاد کے محلے وقوع کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی تھی۔ درست سمت کا انتخاب کر کے وہ تیز رفتاری سے روانہ ہو گئے۔ وہ بنو تریاد سے تقریباً 12 میل دور تھے جب قتیلہ کی نگاہ ایک گھڑ سوار پر پڑی۔ ٹیلے پر کھڑے ہو کر اس نے دور سے ہاتھ لہرا کر مخصوص اشارہ کیا اور گھوڑے کو بنو تریاد کی جانب سر پر دوڑا دیا۔ بنو تریاد کے مخبر کو پہچانتے اس کے لبوں پر تبسم کھل گیا تھا۔ لشکر کے پہلو میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے اکرم نے پوچھا، شاید یہ اپنا آدمی تھا؟ ہاں، جواب قتیلہ نے دیا تھا۔ مطلب اب پڑاؤ نہیں ڈالیں گے؟ اکرم کی نگاہیں آگ برساتے سورج کی جانب اٹھی اور پھر وہ کجاوے میں بیٹھی حوریہ کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ چاہت بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ لشکر نے کہا، بنو تریاد جا کر ہی آرام کرنا مناسب ہوگا، کیونکہ شام تک ہم آگے روانہ ہو جائیں گے۔ اکرم نے جھجکتے ہوئے مشورہ دیا، ہم مسلسل سفر میں ہیں، بہتر ہوتا کہ ایک دن کے لیے آرام کرتے۔ قتیلہ نے لشکر کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ لشکر نے نفی میں سر ہلایا، میرا جلد از جلد بنو جساسہ پہنچنا ضروری ہے۔ اکرم ملتجی ہوا، ایک رات سے کیا فرق پڑے گا؟ لشکر نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، تمہارا اور حوریہ کا نکاح بنو تریاد جا کر بھی ہو سکتا ہے، تو پھر تم نے عزلت کا مظاہرہ کس لیے کیا؟ اکرم شاکی ہوا، آپ وجہ نہیں جانتے؟ لشکر مسکرایا، جانتا ہوں، اور تمہیں بھی وجہ معلوم ہونا چاہیے۔ اکرم دبے لہجے میں مستفسر ہوا، کیا سچ میں سردار زادی بادیہ کی شکل ملکہ قتیلہ سے ملتی ہے؟ نہیں۔ لشکر نے نفی میں سر ہلایا، وہ اس گھمنڈن سے کئی گنا زیادہ خوبصورت اور پیاری ہے۔ قتیلہ نے لشکر کے الفاظ سن لیے تھے، لیکن انجان بنی سامنے کی طرف متوجہ رہی۔ جرہم بن قسامہ کی گھڑی سے نکلنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ بھی لشکر سے تکرار نہیں کی تھی اور نہ خود سے بات چیت کی کوشش ہی کی تھی۔ لشکر مخاطب ہوتا تو مختصر جواب دیتی، ورنہ خاموش رہتی۔ لشکر کو معلوم تھا کہ خاموشی کے پس پردہ جرہم کی خوابگاہ میں پیش آنے والا واقعہ تھا۔ لشکر نے اس کی منت زاری اپنے کانوں سے سنی تھی، اسے بندشوں میں جکڑے ہوئے بے بس مجبور بھی دیکھا تھا، اس کی ہمیشہ خشک رہنے والی دنبالہ آنکھوں میں نمی کے ذخیرے کا مشاہدہ کیا تھا، اس کے پرکشش مستور بدن کا نیم بھرانہ حالت میں نظارہ بھی کیا تھا، اور یقیناً یہ باتیں اس گھمنڈن ہٹ دھرم اور اکھڑی انا کے لیے تازیانہ ثابت ہوئی تھی۔ اس کے غرور و تکبر کا بت کافی بلندی سے گرا تھا۔ بے بسی کی حالت میں اس کا رویہ بھی ایک نرم و نازک اور کمزور دوشیزہ کی طرح ہو گیا تھا۔ اکرم نے مدھم آواز میں دعویٰ کیا، مجھے نہیں لگتا کوئی لڑکی حوریہ سے پیاری اور ملکہ قتیلہ سے خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تمہیں سردار زادی کو دیکھ کر تمہیں اپنا دعوے کا پھسپھسا پن معلوم ہوگا۔ اکرم نے موضوع تبدیل کیا، حوریہ کو اس کے باپ کی موت کے بارے میں متانا مناسب رہے گا یا پوشیدہ رکھوں؟ قتیلہ نے مسلسل مصروف گفتگو دیکھ کر مشکی کی رفتار بڑھاتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ اسے دور جاتے دیکھ کر لشکر نے تعریف میں مذائقہ نہیں سمجھا تھا۔ اس معاملے میں تمہاری گھمنڈی ملکہ دماغ بہت کام کرتا ہے، اس سے مشورہ کر لینا۔ اکرم ہنسا، آپ پیٹ پیچھے تعریف کرتے اور سامنے اس کی توہین پر جری رہتے ہیں۔ لشکر صاحب کو اسے بولا، بلا شبہ وہ قابل تعریف صلاحیتوں کی مالک ہے، لیکن اس کا غرور و تکبر ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ میری تو محسنہ ہے، اکرم نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔ بلا شبہ، لشکر نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ درمیانی رفتار سے آگے بڑھتے ہوئے ان کی گپ شپ جاری رہی۔
یہاں تک کہ ایک مقام پر وہ وادی سے نکل کر دو اونچے ٹیلوں کے درمیان خلا میں داخل ہوئے۔ یشکر اسے بتانے لگا، یہاں سے بنو ترید کا فاصلہ 2-3 غلولے ہوگا۔ ٹیلوں کے درمیانی خلا سے نکل کر وہ کھلے میدان میں پہنچے۔ اس سے آگے چھوٹی ٹیلوں کی قطار تھی جس پر کافی لوگ نظر آ رہے تھے۔ وہ جو ہی تھوڑا سا آگے بڑھے، یشکر کی نظر ایک دوڑتے ہوئے وجود پر پڑی۔ اس کی ساری حصے آنکھوں میں سمٹ آئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ سخت متعجب تھا۔ اکرم نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ یشکر نے ابلغ کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا، لا ریب، یہ میری سردار زادی ہے۔ ابلغ کمان سے نکلے تیر کی طرح سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھی۔ بادیہ سے چند قدم دور یشکر نے لگام کھینچتے ہوئے گھوڑی کو روکا اور نیچے چھلانگ لگاتی۔ بادیہ دوڑتے ہوئے یوں اس کی چھاتی سے ٹکرائی تھی جیسے کھینچی ہوئی تانت آزاد ہوتے ہی واپس کمان کی جانب لوٹتی ہے۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ یشکر نے مضبوط بازوؤں میں کومل وجود کو بھرتے ہوئے اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا تھا۔ قتیلہ حیرانی بھری نظر بادیہ پر ڈال کر آگے بڑھ گئی تھی۔ بادیہ کی زوردار سسکیاں ابھری۔ یشکر مسکرایا، میں لوٹ آیا ہوں سردار زادی، رشاقہ۔ بادیہ پھولے سانزوں رکت بری آواز میں بمشکل اتنا کہہ پائی تھی، کہاں ہے وہ؟ یشکر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بازو میں بھر کر آگے بڑھ گیا۔ بادیہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے سسکی، وہ نہیں رہی، اغلب بھائی اور مروان بھائی بھی ہمیں چھوڑ گئے۔ کیا؟ یشکر ششدر رہ گیا تھا، مگر کیسے؟ اس کے آگے بڑھنے والے قدم رک گئے تھے۔ قافلے والے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ بادیہ کی آنکھوں سے پانی کا سیلاب برساتی چشمے کی طرح پھوٹ پڑا تھا۔ اس نے میری طرف بڑھتی تلوار کے سامنے اپنی جسم کی ڈھال پیش کی۔ بنو نوفل کے سواروں نے اچانک ہی ہمیں آ لیا تھا۔ ہم بادیہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے اجمالن سارا واقعہ دہرانے لگی۔ قتیلہ کا مشکی سب سے آگے تھا۔ بادیہ کی وہاں موجودگی سے حیرت زدہ کی ہوئی تھی، لیکن جو ہی اس کی نظر لوگوں کے مجمع میں کھڑی عریسہ پر پڑی فرت مسرت سے مشکی کی لگام کھینچے بغیر اس نے نیچے چھلانگ لگائی اور بازو پھیلاتے ہوئے اس کی جانب دوڑی۔ ماں جی! عریسہ کو باہوں کے حصار میں لپیٹتے ہوئے وارفتگی سے بولی، ملکہ قتیلہ جانتی تھی آپ ضرور آئیں گی، اس میں شکی کیا ہے؟ عریسہ شفقت بھرے انداز میں اس کے ماتھے، آنکھوں اور گالوں پر بوسے دینے لگی۔ اسے کیوں ساتھ لائی ہو؟ بادیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قتیلہ نے خفگی بھری حیرانی سے پوچھا۔ عریسہ مغموم لہجے میں بولی، صرف یہ نہیں، کوئی اور بھی تھا۔ قتیلہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، رشاقہ کے متعلق ملکہ قتیلہ کو کچھ بھی نہیں سننا ماں جی، اور آپ کو بھی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ملکہ قتیلہ پر فارسی غلام کو ترجیح دی، اب رہے اس کے پاس۔ عریسہ کی آنکھیں چھلکی، وہ باقی نہیں رہی بیٹی، وہ حق لائی۔ کیا؟ ماں جی ملکہ قتیلہ سمجھی نہیں۔ عریسہ نے مختصر الفاظ میں وضاحت کی، اہل بنو نوفل کو بادیہ کی سنگن مل گئی تھی، ہم بنو ترید پناہ لینے آ رہے تھے، ان کی ایک ٹولی کی نظر ہم پر پڑ گئی، دوران لڑائی بادیہ کی جان بچاتے ہوئے رشاقہ قتل ہو گئی۔ عریسہ کے بازوں سے نکلتے ہوئے قتیلہ نے کہرالو نظریں عقب میں دوڑائیں جہاں یشکر بادیہ کو بازوں میں بھرے مصروف سے گفتگو تھا۔ حفاظت نہیں کر سکتا تھا تو اس نے ملکہ قتیلہ کی سہیلی پر قبضہ جمانے کی ہمت کیوں کی تھی؟ برہمی سے کہتے ہوئے بگولے کی طرح یشکر کی طرف بڑھی۔ وہ 150-200 قدم دور ہی رکا ہوا تھا۔ باقی قافلے والے ٹیلوں کو عبور کر کے بنو ترید کی حدود میں پہنچ گئے تھے، جہاں اہل بنو ترید مسرت سے انہیں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ قتیلہ کہاں جا رہی ہو؟ عریسہ نے گھبرا کر اسے پکارا اور تیز قدموں سے اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ وہ عریسہ کا استفسار انسنا کرتے ہوئے برق رفتاری سے یشکر کے قریب پہنچی۔ چند قدم دور ہی دریدہ دہن کی یاوگوئی شروع ہو گئی تھی۔ گھٹیا فارسی، سنبھال نہیں سکتے تو اسے ملکہ قتیلہ سے چھینا کیوں تھا؟ کہا تھا نا اسے کچھ ہو تو ملکہ قتیلہ تمہیں اپنے ناک کی موت مرنے نہیں دے گی۔ یشکر بادیہ کو ایک جانب کھڑا کرتے ہوئے متوجہ ہوا۔ اتنی دیر میں اس نے قریب پہنچ کر یشکر کی چھاتی میں 72 رسید کر دیے۔ یشکر جھلاتے ہوئے بولا، ہوش میں تو ہو؟ اس نے یشکر کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، تمہیں اس کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ ملکہ قتیلہ، اس میں یشکر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بادیہ نے گھبرائے ہوئے انداز میں اس کے ہاتھ سے یشکر کا گریبان چھڑانا چاہا۔ قتیلہ بھرتے ہوئے بولی، اس کی ذمہ دار تم فاحشہ۔ یہ کہتے اس کی طاقتور ٹانگ بادیہ کے پیٹ میں لگی۔ وہ اڑتے ہوئے دور جا گری تھی۔ ایک قابل نفرت اور منحوس عورت ہو۔ غضبناک ہو کر دھاڑتے ہوئے یشکر کی بھرپور لات اس کی چھاتی میں لگی۔ اس کا حال بھی بادیہ والا ہوا تھا۔ یشکر بھاگ کر بادیہ کے قریب پہنچا۔ سردار زادی، بے چینی و بے تابی سے کہتے اسے بادیہ کو کندھوں ٹانگوں میں ہاتھ ڈال کر اوپر اٹھا لیا۔ بادیہ کے چہرے پر اذیت دیکھ کر وہ نڈھال ہو گیا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے وارفتگی سے اس کی نمالود آنکھوں پر ہونٹوں کا پھاہا رکھا۔ بادیہ کے چہرے پر اذیت بھری مسکان ابھری۔ میں ٹھیک ہوں سردار۔ قتیلہ کولوں کے بل گری تھی، گرتے ساتھ الٹی کلابازی کھا کر کھڑی ہوئی
اور تلوار بے نیام کرتے ہوئے یشکر کی طرف دوڑ پڑی۔ تلوار سونت لو بزدل فارسی۔ قریب جاتے ہی یشکر کی چھاتی پر تلوار کی نوک رکھ دی تھی۔ یشکر اسے شعلہ برساتی نظروں سے گھورا۔ بہتر ہوگا میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، گھٹیا احمق بےہودہ عورت، نہ تمہیں بات کرنے کی تمیز ہے نہ کچھ سمجھنے کا سلیقہ۔ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولی، بکواس کرنے کے بجائے تلوار سونت لو، ملکہ قتیلہ تمہیں اور اس فاحشہ کو رشاقہ کے پاس معافی مانگنے کے لیے بھیجنے لگی ہے۔ اتنی دیر میں عریسہ قتیلہ کرتی قریب پہنچ گئی تھی۔ اس نے قتیلہ کو پیچھے سے دھکا دیتے ہوئے برہمی سے کہا، یہ کیا بے وقوفی ہے قتیلہ؟ وہ غیظ و غضب سے چلائی، ماں جی آپ بیچ میں نہ آئیں۔ ایک دم عریسہ کا ہاتھ اٹھا اور چٹاخ چٹاخ کی آواز سے ماحول گونج اٹھا۔ قتیلہ کا ملی چہرہ زوردار تھپڑ کھا کر سرخ ہو گیا۔ عریسہ برہمی سے بولی، عشوہ کی چال چلنا چاہتی ہو؟ عشوہ ایسی اڈی کو کہتے ہیں جسے صاف نظر نہیں آتا، اور اس وجہ سے جب وہ چلتی ہے تو پاؤں کہیں پڑتے اور نظر کہیں، اس لیے بے بصیرے شخص کے لیے یہ محاورہ بولتے ہیں۔ وہ عریسہ کے تھپڑوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے چلائی، یہ میرے دشمن ہے ماں جی، اس غلام نے ملکہ قتیلہ کی رشاقہ کو چھینا اور اس وشاک کی وجہ سے وہ قتل ہوئے، اس لیے ملکہ قتیلہ بدلہ لے گی، اونٹ کی دم پر سوار نہیں ہوگی۔ اونٹ کے مقابلے میں اس کی دم بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی شخص پورا اونٹ چھوڑ کر دم لینے پر راضی ہو جائے تو اسے کہتے ہیں اپنا حق چھوڑنے پر راضی ہو گیا، یعنی اس کا حق تھا اور لے لیتا، مگر اس نے صرف دم پر اکتفا کر لیا۔ اس طرح کسی شخص کا یہ کہنا کہ وہ اونٹ کی دم پر سوار نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا حق نہیں چھوڑے گا۔ یشکر نے بادے کو نیچے کھڑا کرتے ہوئے سائقہ کے دستے پر ہاتھ رکھا۔ ماں جی چھوڑو اسے، اگر یہ جنگ کا نقارہ بجانا چاہتی ہے تو اس کا انجام بھیڑ کے بچے سے مختلف نہیں ہوگا۔ اب ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ بادیہ فوراً اس کے بازو سے چمٹ گئی تھی۔ میں نے رشاقوں کو زبان دی تھی کہ اس کی ملکہ کا خیال رکھوں گی۔ قتیلہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولی، ماں جی کب تک تمہیں بچائے گی؟ تم تیروں کی بوچھاڑ میں جھاڑی کی آڑ لے رہے ہو۔ یشکر طنزیہ انداز میں بولا، واہ، بچھو افی کو تکلیف دینے پر آمادہ ہے، یعنی کمزور طاقتور سے ٹکر لینے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ قتیلہ چلائی، ملکہ قتیلہ کی رشاقہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ وہ میری رشاقہ تھی سمجھی، اپنی بیماری مجھ پر تھوپ کر کھسکنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہیں پیاری ہوتی تو یوں نہ دھتکاری تھی۔ اس نے جان بوجھ کر موت کے گلے سے لگایا اور مرنے سے پہلے واضح کر گئی کہ وہ تم جیسی مغرور متکبر اور گھمنڈی کی وجہ سے موت کو گلے لگا رہی ہے۔ پوچھو ماں جی سے اس نے مرتے ہوئے کیا کہا تھا، شاید سردار زادی کی بات پر تمہیں یقین نہ آئے۔ سانس نکلتے وقت بھی لبوں پر یہی الفاظ تھے کہ تم اسے معاف کر دو۔ میں جب بنو جساسا چھوڑ کر آ رہا تھا تب بھی اس نے یہی درخواست کی تھی کہ کسی طرح تم اس سے صلح کروا دوں، مگر تم انا کے گھوڑے پر سوار تھی، غرور و تکبر کے ہم رکاب، خود سری و خود ضد کا دامن تھامے اسے قدم قدم پر ذہنی تکلیف و اذیت دی تم نے، ہر مقام پر تم نے اسے دھتکارا۔ اس کے آنسو تمہاری نظر میں بے وقت تھے، اس کی سسکیوں کے لیے تم نے سماعتیں بند کی، اس کی منت سماجت تمہارے لیے یاوہ گوئی تھی، اس کی خوشیاں تم پر گراں تھی، اس کی مسکراہٹیں تمہیں قبول نہیں تھی، اس کے سکھ تمہیں عزیز نہیں تھے، اور تلوار ہم پر کھینچ رہی ہو۔ کیا میں نے اس پر پابندی لگائی ہوئی کہ تم سے نہ ملے؟ کیا سردارزادی بادل اسے مکمل عزت اور احترام نہیں دیا تھا؟ اگر اس کے دل میں کوئی گلہ شکوہ ہوتا تو اپنے جسم کو سردارزادی کے لیے ڈھال نہ بناتی، اپنے گریبان میں جھانکو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ اس کا نام بھی لے سکو؟ وہ تمہاری ایک نظر کو ترستی رہی، تمہارے دھتکارنے کے باوجود بار بار قریب آتی رہی، بلک بلک کر تمہیں آوازیں دیتی رہی۔ اب جبکہ تمہارے التفات اس کے کسی کام نہ رہا تو تم اس کے شوہر اور اس لڑکی پر تلوار سونت رہی ہو جسے تمہاری جدائی کا غم سہنے میں اس کا سہارا بنی رہی، جس نے تمہیں عزت، احترام اور محبت دی۔ یشکر کے درست لہجے میں طنز و احتجاج کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ سانس لینے کو رکا اور پھر اس نے بات جاری رکھی، تلوار کی نوک میری چھاتی پر رکھنے کے بجائے اپنے نرخرے پر رکھو۔ ہماری رشاقہ تمہاری نفرت، تکبر اور بے التفاتی کی بھینٹ چڑھی ہے۔ اگر تم نے اس کی خوشیوں کو قبول کر کے اپنا لیا ہوتا تو وہ جان پر کھیلنے کا فیصلہ کبھی نہ کرتی۔ باقی دل میں کوئی ارمان رہتا ہے تو آج رات یہیں پر ہوں، صبح مقابلے کا میدان سجا لینا۔ بات ختم کر کے وہ رکا نہیں، بادے کو ابلک پر بٹھایا اور لگام پکڑ کر چل پڑا۔ قتیلہ بے حس حرکت کھڑی اس کی گفتگو سنتی رہی۔ یشکر کے الفاظ نہیں تازیانے تھے جو شٹراب کی آوازوں سے اس کے سماعتوں پر برستے رہے۔ روتے نہیں ہے میری جان، عریسہ کی شفیق آواز نے احساس دلایا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔
میری ملکہ قتیلہ تو بڑی بہادر ہے۔ آنکھوں پر الٹا ہاتھ پھیرتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولی، ماں جی آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ رشاقہ ملکہ قتیلہ کی وجہ سے قتل ہوئی؟ رشاقہ کی زندگی ہی اتنی تھی عریسہ کی جان، اب چلو تھوڑا آرام کر لو۔ عریسہ اسے کھینچ کر خیمے کی طرف لے جانے لگی۔ اہل بنو ترید نئے آنے والوں کی مہمان نوازی کر رہے تھے۔ امریل، منکر اور ملکان وغیرہ دور سے سارا تماشا دیکھا تھا۔ وہ قتیلہ کے اشتعال امیز طبیعت سے واقف تھے، لیکن ساتھ ہی عریسہ کو دیکھ کر انہیں یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ معاملہ سنبھال لے گی۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔